اسلام آبادی نن اردو اٹ پو کرین کرے ہونا کاٹن تمیتو دا بولی اٹ اصل پو وفق بلوچستان شاید اس پاکستان کی عمر میں 76 سال میں اس نہج تک نہیں پہنچا جو اس نہج تک آج پہنچا ہے. سائندک کا سونا لوٹا گیا لیکن آج بھی سائندک میں بلوچ بچوں کے پاؤں میں چپل نہیں اور ان کے کپڑے آج بھی پٹے ہوئے ہیں. کہ بلوچستان میں جو یہاں پہ راتوں رات پارٹیاں بنتی ہیں اور راتوں رات پارٹیوں میں 26 MPs کو ڈالا جاتا ہے. قومی راشون عظیم لیڈر سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب نا دائرٹنی کو برسی تھی کنا سخت خواہش کہ ای براویت تقریر کے لیکن اسی تو بی ایم پی نا ہم اکثر سنگتا اردو اٹیت کرے پدا اسی گڑاسی پین سوچ خلقٹ کہ ارا بولی کہ کنا یاداری طولوں کا زیادہ مخلوق نہ لمیہ بولی دا ہندونو سختو زبان سے کہ اسلام آبادی نن اردو اٹ پو کرین کرے ہونا کاٹن تمیتو دا بولی اٹ اصل پو وفق. سردار صاحب میں آپ کا اور آپ کی پارٹی کا انتہائی مشکور ہوں شکر گزار ہوں کہ آپ نے عظیم لیڈر ایک عظیم انسان اور قومی راشون میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کے بارے میں وہ الفاظ بیان کروں کہ ان کی جرات، ان کی استقامت، ان کی صبر، ان کی بہادری اور ان کی ایمانداری پہ بات کر سکوں. آپ نے مجھے اس عظیم انسان کی برسی پہ بلایا. میں آپ کے اور آپ کی پارٹی کا تہ دل سے مشکور ہوں. سردار عطا اللہ خان مینگل وہ عظیم ہستی ہے، وہ ان میناروں میں سے، ان 4 میناروں میں سے سردار عطا اللہ خان ایک مینار ہے جس میں نواب مری صاحب، جس میں نواب اکبر خان بگٹی صاحب، جس میں میر غوث بخش بزنجو صاحب جو بلوچ قومی تحریک میں بلوچ اور مظلوم اور محکوم قوموں کو شعور دینے کے حوالے سے اپنی تمام تر زندگی وقف کیے. سردار عطا اللہ خان مینگل نے اپنی نوجوانی سے اپنی پیر عمری تک اپنی تمام زند محکوم اور مظلوم قوم اور بلوچ کی حقانیت اور بلوچ کو بلوچ سرزمین پہ وارث کرنے کے لیے انہوں نے گزارا. اور سردار صاحب نے جیل قید و بند کی صعوبتیں اور اپنی ملک کو چھوڑ کے مجبوراً اپنی ملک کو چھوڑ کے وقت گزارنا اور اپنے لختے جگر بیٹے کو بھی قربان کر کے اس ملک پہ، اس قوم پہ، اس سرزمین پہ انہوں نے اتنی بڑی اپنی زندگی ساری وقف کر دیا. میں ان کی تمام خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور آج جو پورے بلوچستان میں، بلوچستان کی کونے کونے میں یہ جو شعور اور یہ آگاہی کا جو سلسلہ باقی صوبوں سے آپ کو مختلف لگتا ہے، اس کی بنیادی خشت اول یہی 4 مینار جن کا میں نے ذکر کیا انہوں نے ہی رکھا. اور میں آج بی این پی کے نظریاتی اور فکری دوستوں سے مخاطب ہوں. میں گزارش کرتا ہوں کہ جس دھرتی پہ ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں
آج یہ دھرتی بہت مشکلات کا شکار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بلوچستان شاید اس پاکستان کی عمر میں 76 سال میں اس نہج تک نہیں پہنچا جو اس نہج تک آج پہنچا ہے، کیونکہ ہمارے جو اکابرین کا کردار تھا، چاہے وہ 1 یونٹ کی صورت میں ان کی جدوجہد، ان کی کال کوٹڑیاں، ان کی جیلوں میں وقت گزارنا، انہوں نے اس ملک پہ، ان قومیتوں پہ، چاہے وہ بلوچ ہے، پشتون ہے، سندھی ہے، سرائیکی ہے یا پنجابی ہے، انہوں نے اتنی بڑی احسان، جس میں خان عبدالولی خان صاحب کا بھی اگر نام نہ لوں یا شہید عبدالصمد خان اچکزئی کا نام نہ لوں وہ بھی زیادتی ہوگا، کہ آج انہوں نے بلوچ کو بلوچ کی سرزمین کے نام سے بلوچستان، اور سندھ کو سندھ کی سرزمین کے نام سے سندھ، اور پنجاب اور پختونخوا کو 1 یونٹ توڑ کے، جیلوں کو برداشت کر کے، آج انہوں نے جو یہ 4 اکائیوں کا نام دیا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا احسان اس ریاست پہ، ان قوموں پہ، مظلوم محکوم پہ۔ اور انہوں نے ایک ڈاکومنٹ جو 1973 کانسٹیٹیوشن، جو انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن دیا اس ریاست کو، بدبختی تو ضرور ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، لیکن انہوں نے ایک جامع کانسٹیٹیوشن انہی مہربانوں کی بدولت ہے۔ لیکن اس کے باوجود شومیہ قسمت دیکھیں کہ اگر میں پیچھے نہ جاؤں، میں اگر 1952 سے سوئی کا گیس کو لوٹنے سے نہ جاؤں کہ گیس لوٹا گیا، آج بھی سوئی میں ہماری خواتین لکڑیوں پہ کھانا پکاتے ہیں۔ اگر میں اس پہ نہ جاؤں کہ سائندک کا سونا لوٹا گیا، لیکن آج بھی سائندک میں بلوچ بچوں کے پاؤں میں چپل نہیں اور ان کے کپڑے آج بھی پٹے ہوئے ہیں۔ اگر میں گوادر کی ڈیپ سی پورٹ پہ نہ جاؤں کہ آپ نے 57 ارب روپے کا بات کر کے کہا کہ جی واہ، جومر آف دا سی پیک از گوادر، گوادر میں لوگوں کو آپ پانی نہیں دے سکے، اس 57 ارب سے اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اسلام آباد نے ہماری سائل کو کہا کہ جی سائل وفاق کو دیا جائے، 18ویں ترمیم ایک اور ڈاکومنٹ جو ہوا اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس کے باوجود آپ نے کہا کہ وہ بھی ہمیں دیا جائے۔ میں بہت نزدیک آتا ہوں، میں چند سالوں میں آتا ہوں کہ ہمارے جو مردم شماری گزشتہ چند دنوں میں جو بلوچستان کی مردم شماری سے 70 لاکھ آدمیوں کا انہوں نے کٹوتی کیا، کسی فارمولے کے بغیر، کسی سے نہیں پوچھا گیا، کوئی فارمولہ نہیں، کاٹ دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کسی سے پوچھے بغیر 18ویں ترمیم کو چھوڑے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد بھی جو بھی معدنیات ہے وہ صوبوں کا ملکیت ہے، اور ریکارڈنگ کو بیچا گیا، کسی سے نہیں پوچھا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایسی تبدیلیاں کی گئی کہ جن کو جمہوری عمل میں، جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہو، یہاں پہ کیے گئے، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ میرا گزارش ہے کہ اگر آپ نیب کی حکومت کے وقت پہ آ جائیں تو ہماری یہی راشون جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، ان کی وجہ سے یہاں پہ بہترین جمہوریت اور سیاست ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ پونم بنا، جس کا قائدین، جس میں سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب قائد تھا۔ اس وقت میں کالج گوئنگ تھا، لیکن پھر بھی میں پارٹی کی دوستوں کے ساتھ 1-2 پروگرام اٹینڈ کر چکا تھا۔ وہاں پہ بھی فیصلہ یہی تھا کہ مظلوم اور محکوم سرزمین پہ رہنے والے لوگوں کی حق کی حاکمیت کو بحالی کے لیے بنا پونم۔ میں سمجھتا ہوں کہ پونم نے بھی بہترین ہمیں اس وقت کی نسبت ایک رزلٹ دیا، اور پھر ہم نے یہ ضرورت محسوس کیا، خصوصاً بلوچستان میں جو قوم پرست پارٹیاں ہیں، جو وطن دوست پارٹیاں ہیں، جو وطن پرست پارٹیاں ہیں، وہ اکثر اپنی مشکلات کے لیے کہیں نہ کہیں سے
کچھ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اپنی لوگوں کی بقا اور سالمیت، ہم اپنی لوگوں کی عزت نفس کو، ہم اپنے سائل و وسائل پہ اپنی حاکمیت کو کیسے برقرار رکھیں، مختلف کوششیں کرتے ہیں۔ وہ پونم بھی ایک کوشش تھا، اور اس کے بعد پی ڈی ایم بنا 5 سال پہلے۔ جب پی ڈی ایم بنایا گیا تو ہم نے اس وقت 5 سال پہلے یہ سمجھا کہ چلیں ایک نیشنل عوامی پارٹی پہ کچھ ہمیں بہترین ریزلٹس ملے، پونم پہ بہترین میسج بھی گیا اور ہمیں ریزلٹ بھی ملا، تو ضرور یہ پی ڈی ایم بھی ہمیں ایک اچھا ریزلٹ دے گا۔ پی ڈی ایم میں 11 پارٹیاں شروع میں تھے، پھر 2 پارٹیوں کے بعد 9 پارٹیاں رہ گئے۔ یقیناً میں یہ بہت اہم بات ہے آج کے اس جلسے کے توسط سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ پی ڈی ایم کے 26 نقطہ ایجنڈا تھا۔ نمبر 1 ایجنڈا پہ جو اتفاق تھا کہ اس ملک میں غیر جمہوری قوتوں کو جمہوریت میں مداخلت کے لیے بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہم نے نمبر 1 ایجنڈا پہ لبیک کہہ دیا کہ ہم نے سمجھا کہ بلوچستان میں جو یہاں پہ راتوں رات پارٹیاں بنتی ہیں اور راتوں رات پارٹیوں میں 26 ایم پی ایز کو ڈالا جاتا ہے، اور ان ایم پی ایز سے جو فیصلے کروائے جاتے ہیں، کم سے کم یہاں پہ نیشنل پارٹی اور بی این پی یا حقیقی جمہوری قوتیں ہیں، ان کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، کم سے کم لوگ ان کو پارلیمان میں لائیں گے، لوگ اپنے لیڈروں کو پارلیمان میں لا کے اس ملک کی مستقبل کے لیے، اس صوبے کے مستقبل کے لیے بہترین فیصلے کروائیں گے۔ تو ہم نے پی ڈی ایم کو اس بنیاد پہ قبول کیا، لیکن بدبختی اور شومی قسمت کہ اس ملک میں، اس ریاست میں جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، جو مرکزی، جب وہ بند گلی میں پس جاتے ہیں تو پھر ہاتھ پاؤں لگا کے ہمیں بھی استعمال کرتے ہیں، چھوٹی پارٹیوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور جب ان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ بی این پی کیا ہے، کہ نیشنل پارٹی کیا ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو سردار اختر جان صاحب آج اس عظیم راشون، قومی راشون کی برسی کی نسبت سے اصغر خان اچکزئی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں آج اس جلسے سے میں کہتا ہوں کہ آج ہم عہد کریں کہ اس سرزمین پہ بسنے والے محکوم اور مظلوم لوگوں کی، ان کی قسمت کو بدل کرنے کے لیے، ان کی حاکمیت کو بحال کرنے کے لیے آؤ یکجا ہو جائیں ان کی مشترکہ مسئلوں پہ۔ آؤ یہاں پہ ہماری ہزاروں گھروں میں جو خواتین ساری رات آنسو بہاتے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا شوہر اور میرا بچیا اور میرا ماں کب آئے گی، ان کی ایشو پہ آؤ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آؤ سردار صاحب اکٹھے ہو جاتے ہیں سائندک، ریکوڈک اور ساحل سمندر پہ اور معدنیات پہ۔ آؤ سردار صاحب اکٹھے ہوتے ہیں اس پارلیمان کو ایمانداری سے، نیشنل پارٹی کے، بی این پی کے، اور وہ جو لوگ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے صوبائی اسمبلی کو، قومی اسمبلی کو، بلوچستان کو، کوٹے کو بھرنے کے لیے آؤ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تاکہ یہ غیر جمہوری قوتیں، یہ ان کے لائے ہوئے وہ پٹو جو رات کو ان کو لا کے پارٹی بناؤ، آج جو ہماری قومی پارٹیاں ہیں، نیشنل پارٹی یا بی این پی، اس کی بنیاد کو اس وقت 100 سال سے اوپر ہو چکا ہے۔ جس پارٹی کا ہم یا آپ جو ادھر جلسے میں بیٹھے ہو، آپ اس کی نظریاتی فکری دوست ہو، اس پارٹی کو، اس کی بنیاد کو، اس کی بیج جب ڈالا گیا اس کو 1 صدی سے اوپر ہو گیا ہے، اور آج جو جمعہ بھی پارٹیاں بنے ان کی پوزیشن دے کے ان کو کدھر پہنچایا گیا۔ اس کی بہترین حل یہی ہے کہ آؤ ہم اس الیکشن میں، آؤ ہم بلوچ کے مسئلوں پہ، آؤ ہم بلوچ کی یرغمال شدہ، بلوچ کے گم شدہ، ہم اپنی ماں بہنوں اور بھائیوں کے ایشوز پہ ہم اکٹھے ہو کے لڑیں۔ جب ہم اس جنگ کو اکٹھے لڑیں گے، میں پھر دیکھتا ہوں کہ کون سا مائی کا لال ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ چونکہ بہت ہمارے آگے مقرر بھی ہے، سردار اختر جان مینگل صاحب بھی تفصیل سے بات کریں گے، میں آخر میں ایک گزارش کے ساتھ
کہ ہماری اکابرین جنہوں نے اپنی زند، اپنی جوانی، اپنی سفید ریشی، اپنی بزرگی اس وطن اور اس معصوم قوم کے لیے گزارا، ان کو بہترین خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی پروگرام کو، ان کی اغراض و مقاصد کو ہم پورا کریں، تاکہ ان کی ارمانوں کو پورا کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین عقیدت نہیں ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ دوست جو سردار عطا اللہ خان مینگل کے پیروکار، غوث بخش بیزنجو کے، نواب اکبر خان بگٹی کے اور نواب خیر بخش مری کے، یا ولی خان کے، عبدالصمد خان اچکزئی کے پیروکار، یہ نظریاتی فکری ایک دوسرے سے دور رہی تو اس مقصد کے لیے بنیادی طور پہ اکٹھے ہو کے اس منزل کو آگے لے جائیں تاکہ ہمارے اکابرین کا ارمان پورا ہو. منتوار اور شکریہ آپ سب دوستوں کا.